الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 82 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی سرگزشت سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ قوم اپنی بد کرداری میں جس انتہا کو پہنچ چکی اور جو کچھ اس نے اب کر کے دکھا دیا ہے، اس کے بعد اب ان کا پیمانہ عمر لبریز ہوا۔ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، یہ رات گزارنی ہے۔ یہ بھی اس لیے ہے کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ نکل جائیں اور کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، اب یہ بستی برباد ہونے والی ہے۔ اس میں تسلی دی تھی انہوں نے کہ الیس الصبح بقریب۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے، صورتحال معلوم ہوتا تھا ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ سب پیغمبروں کے بارے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قومیں تباہ کر دی جائیں۔ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے معاملے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر ڈالی۔ لوط اس پہلو سے بھی پریشان تھے کہ معلوم نہیں یہ لوگ صبح اور کیا کریں گے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، آ گئے ہیں، اب نہیں کہا جا سکتا کہ اس بستی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال انہیں بتا دیا گیا کہ اب آپ کے پریشان ہونے کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کے لیے آخری مرحلہ ہے، صبح یہ بستی زمین سے مٹا دی جائے گی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، یعنی وہ وقت آ گیا۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل گئے۔ اس میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ بیوی ساتھ نہیں جائے گی، اس کو اپنی قوم کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ کسی کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ بھی اللہ کے قانون میں حائل نہیں ہو سکتا۔ آپ نکل جائیں گے تو یہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید قریش کے سامنے یہ سرگزشت رکھ کے ان کو بتا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو حجاب حائل ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر جس قوم پر اللہ کا پیغمبر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے اسے دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ سزا کا ضابطہ بھی سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے کہ وہ لوگ جو اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر کسی پیغمبر کا انکار کرتے اور اس طرح سے اتمام حجت کے باوجود اس کی بات نہیں مانتے، تو سزا تو انہیں بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ سزا غلامی اور محکومی کی سزا ہوتی ہے۔ وہ مرتے اسی صورت میں ہیں جب کہ سزا کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ جو دین کو شرک ہی میں تبدیل کر چکے ہوتے ہیں اور شرک کو دین کی حیثیت سے مان رہے ہوتے ہیں، جنہیں قرآن اپنی تعبیر میں مشرکین کہتا ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔
وہی اصول جو قیامت میں ہوگا کہ ہر جرم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کی توقع ہے، لیکن براہنہ شرک کے معاملے میں کسی معافی کا کوئی سوال نہیں ہے، ان کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی وہ وقت آ گیا، انہوں نے صبح کا وقت مقرر کیا تھا، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، جالنا عالیہا سافلہا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ نیچے کی زمین اوپر آ پڑی ہے اور اوپر کی سب چیزیں نیچے چلی گئی، تل پٹ کر کے رکھ دیا، اور اس پر امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ۔ ہمارے ہاں جو دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ قرآن کی روح سے ان میں سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، یعنی جن کی سزائیں دنیا میں انسانوں کو دے سکتے ہیں، اللہ نے اس کا اذن دیا ہے، مذہبی نہیں بلکہ وہ جرائم جو انسان کے خلاف کرتا ہے، تو ان میں سب سے بڑی سزا فساد کی سزا ہے، اور وہ جس طرح تقتیل ہے، ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دینا ہے، اسی طریقے سے تقتیل بھی ہے، اور تقتیل کی سب سے زیادہ عبرتناک صورت رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر کسی شخص کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر قوموں کو یہی سزا دی گئی۔ قوم نوح کا تو ہم پڑھ چکے کہ ان کو غرقابی کی سزا دی گئی، لیکن زیادہ تر قوموں کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجم کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب رجم کیسے کیا جاتا ہے، اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ایک سائیکلونی طوفان آتا ہے، یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو حاصب اور صاف کا طوفان کہا جاتا ہے، یعنی ایک شدید آندھی اٹھتی ہے اور بالکل سائیکلون کے طریقے کے اوپر وہ ہر چیز کو اپنے اندر اٹھا لیتی ہے۔ بستیوں کے گرد و پیش میں جو کنکر پتھر پڑے ہوتے ہیں وہ بستیوں کے پاس ہی سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر ایک ایک شخص کو سنگسار کر دیتی ہے۔ تو اسی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قومیں بالعموم پتھر برسانے والی آندھی سے تباہ کی گئی ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ اسے حاصب سے تعبیر کیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے، یعنی پوری قوم کو رجم کر دیا گیا۔ جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، مصومۃ عند ربک، یعنی اصل الفاظ ہیں مصومۃ عند ربک، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ یہ جو کہا ہے کہ نشان لگائے ہوئے تھے، اس پر حاشیہ لکھا ہے یعنی پہلے سے مقدر کر دیے گئے تھے کہ یہ پتھر قوم لوط کی بستی پر برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک ایک پتھر کو نشان زد کر دیا گیا تھا کہ جب یہ طوفانی ہوا چلے گی تو اس کو بھی اٹھائے گی اور اس کو بھی اٹھائے گی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا جو پتھر وہ اٹھائے گی اس میں یہ بھی طے تھا کہ یہ کس کس پر برسائے جائے، اس سب کو بیان کر دیا ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، طے کر دیا گیا تھا کہ کس پر کس پتھر نے جا کر حملہ کرنا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے، اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری بھیجی ہوئی باد تند نے، ایک سخت ہوا چلی، اس نے انہی کے پاؤں میں سے اٹھا کر ان کے سروں پر برسا دیے۔
جس طرح کی بستیاں ہوتی تھیں اور ان کے علاقوں میں بھی جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح ہر طرف مٹی کے یہ پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حاسب نے، باد تند نے، طوفانی آندھی نے انہی کو اٹھایا، کہیں دور سے لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرمایا ہم نے اسی بستی کے اندر سے ان پتھروں کو نشانزد کر رکھا تھا، وہ سب اٹھائے گئے اور اٹھا کر برسا دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری بھیجی ہوئی باد تند نے انہی کے پاؤں میں سے اٹھا کر ان کے سروں پر برسا دیے، ان کے لانے کے لیے ہمیں کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ لوط کی سرگزشت پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد قوم شعیب ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک ایک رسول کی سرگزشت، ایک ایک بستی کی سرگزشت سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ ہماری اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد لوگوں کے لیے یہی سزا ہے۔ مدین یہ کیا بستی ہے، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی۔ یہ سارا علاقہ ہی وہی ہے جس میں سیدنا ابراہیم آ کر آباد ہوئے تھے جب وہ عراق کے شہر عرس سے ہجرت کر کے آئے، اور ان کو ایک دوسرا مشن سونپا گیا کہ اب وہ اپنی ذریت کے ذریعے سے ایک نئی امت کی بنیاد ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو امامت کے منصب پر فائز کر چکا ہے۔ اس منصب کا ظہور ان کے ذریعے سے، ان کی اولاد کے ذریعے سے ہوگا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ قوموں کے لیے ایک قوم کو مبعوث کریں گے کہ وہ ان پر اللہ کی حجت پوری کرتی رہے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے۔ سیدنا اسحاق کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ سارہ کے بطن سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تھے۔ یہ مدین یا مدیان تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے۔ اس میں یعنی اس بستی میں زیادہ تر انہی کی نسل آباد تھی، ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل تھی۔ اس کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں اسی علاقے سے گزرتی تھیں، اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ وہ قومیں جو پانی کی گزرگاہوں یا خشکی میں تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے کنارے پر آباد ہوتی ہیں، ان میں بالعموم تجارت بہت ترقی کرتی ہے۔ اس قوم میں بھی یہ ترقی پر تھی، لیکن انہوں نے توحید کو پوری طرح چھوڑ دیا تھا، شرک ہی کو آخری درجے میں اختیار کر لیا، اور اس کے ساتھ بعض دوسرے جرائم کا بھی ارتکاب کیا۔ تو فرمایا ہے کہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں،
مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ بہت اجمال کے ساتھ خلاصہ بیان ہو جاتا ہے، چند لفظوں میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ کیا دعوت دی۔ یہ ظاہر ہے کہ جب قوم جلی شرک اختیار کر چکی تھی تو یہ دعوت کئی پہلوؤں سے دی گئی ہوگی، کئی مراحل سے گزری ہوگی، لیکن خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اور دونوں باتیں بیان کی ہیں، یعنی پہلی یہ کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے بعد جس بڑی برائی میں وہ اس کے بعد مبتلا تھے اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ میں نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑی برائی سیدنا شعیب کی قوم میں پیدا ہو چکی تھی وہ یہی ناپ تول میں کمی تھی جسے ان ظالموں نے اپنے لیے ہنر بنا لیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جزوی طور پر کہیں اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب ہو گیا، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، لیکن جیسے ہم نے قوم لوط میں دیکھا کہ ہم جنس پرستی نے گویا ان کے ہاں فیشن کی صورت اختیار کر لی تھی، وہ ان کی تہذیب اور ان کے تمدن میں سب سے نمایاں چیز بن گئی تھی، اور اتنا کھلا انحراف تھا کہ انہیں اس میں کوئی حیا محسوس نہیں ہوئی کہ وہ پیغمبر کے گھر پر چڑھ دوڑے اور علانیہ یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے ہاں بھی یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ قافلوں کو لوٹنے، کم تول کے دینے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا ہنر ایجاد کر لیا گیا ہے، اور اس میں جو لوگ بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتے لٹ کے چلے جاتے، یہی صورت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے تمہارے اوپر، بہت کچھ کھا کما چکے ہو، دنیا کی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے مال کو خیر سے تعبیر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، وہ کسی کو حسن عطا کرے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو اگر ایسی شکل و صورت ملے جس سے لوگ گریزاں ہوں تو یہ اس کے لیے معمولی اذیت نہیں ہوتی، بڑا اللہ تعالیٰ کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو علم ملا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے، انسان کو اسے اپنا استحقاق نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے کہ انسان کے اندر جو برتری اور تفوق کی جبلت ہے اس کا آخری درجے میں اس سے ظہور ہوتا ہے اور لوگوں پر ایک طرح کی بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ علم اور دانش کی بالادستی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لوگ جو بڑے شعراء، بڑے ادباء، بڑے سائنسدان، بڑے علماء ہیں یا بڑے فلسفی ہیں، وہ ذہنوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ سیاسی اقتدار کا ہے، سیاسی اقتدار بھی اللہ کی نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں عائد کر دی کہ یہ قابل نفرت چیزیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ صوفیانہ مذاہب کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ علم کو بھی حجاب اکبر کہتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ علم سے اپنے آدمی کو ہاتھ اٹھائے گا تو معرفت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ یہی صورت اقتدار کے معاملے میں بھی ہے، چنانچہ بہت فخر سے اور اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں بڑی شخصیت نے بادشاہی چھوڑی اور ٹاٹ پہنا اور فقیروں میں آ کے بیٹھ گئے، تو گویا یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو اتار پھینکنا ہی چاہیے، یہ کوئی پہننے کا خلط نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ حسن کا ہے، اس میں بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بال منڈوا دیے جائیں،
دونی رمالی جائے، راکھ مل دی جائے، تو تمام صوفیانہ مذاہب میں حسن کو بھی جب تک آخری درجے میں برباد نہ کر لیا جائے اس وقت تک معرفت کی منازل طے نہیں ہوتی۔ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، اس میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسی لیے مال کو خیر فرمایا ہے۔ اور جب کبھی انسان مال کمانے کی تگ و دو کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کو ابتغائے فضل کہا ہے، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہر جگہ اس کے لیے بڑی تعریف کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ وہ لوگ جو کاروبار کی جد و جہد میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، انہوں نے جب یہ چاہا کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں تو خاص ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اگر تھوڑا سا بھی اٹھ کے قرآن پڑھ لو گے تو یہ کافی ہوگا، اللہ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ تمہارا یہ مال کمانا بھی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہی ہے۔ بالکل مختلف تصور ہے زندگی کا، زندگی کے حقائق کا، جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ انہوں نے کہا انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن یہ خیر پا کر اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہو کر جو شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے تھی وہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ تم اپنے رب کے ہو جاتے اور صبح و شام تمہاری زبان اس کے شکر سے، اس کے ذکر سے تر رہتی، تمہارے اندر استکبار پیدا ہوا ہے، تم نے دونوں طرح کے مظالم کا ارتکاب شروع کر دیا ہے، شرک کر کے اپنی جان پر ظلم ڈھا رہے ہو اور باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھا کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اب میں رسول کی حیثیت سے مبعوث کر دیا گیا ہوں، میری طرف سے حجت تمام ہو گئی، تو پھر وہ دن آ جائے گا جس میں ایسا عذاب آئے گا جو گھیرنے والا ہے، عذاب یوم محیط، جو احاطہ کر لے گا، جس سے کوئی نکل نہیں سکے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ وہ خدا کے رسول تھے اور رسولوں کے باب میں یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ جاری رہی۔ یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہم جب قانون اتمام حجت کی وضاحت کرتے ہیں تو لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، قرآن کے صفحے صفحے پر یہی قانون لکھا ہوا ہے، اتنے شواہد اس کے ہیں، اس طرح سرگزشتیں سنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد ہم قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، میری قوم کے لوگوں ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ لوگوں کی جان کے خلاف اقدام کیا جائے یہ بھی فساد، مال کے خلاف اقدام کیا جائے یہ بھی فساد، آبرو کے خلاف اقدام کیا جائے یہ بھی فساد۔ چنانچہ درجہ بدرجہ ان سب جرائم کی سزائیں، انتہائی سزائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت ہیں۔ دنیا میں بھی دیکھیے اس نے اپنے ماننے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر پورے شعور کے ساتھ مجھے مانتے ہو اور اس کے بعد بھی ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہو تو پھر یہ سخت سزائیں تمہیں دی جائیں گی، اور قیامت میں بھی۔ یہاں پر بھی یہی ہے، یہ فرمایا کہ تم ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو، یہ تمہارے حق میں اب اچھا نہیں ہے، اس کا نتیجہ بڑا غیر معمولی نکلنے والا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ ظاہر ہے کہ آدمی کیوں کم تولے گا، کیوں دھوکہ کرے گا، کیوں فریب کاری کرے گا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ مال سمیٹے۔ جو جائز تجارت ہے اس میں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ نفع حاصل کرے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا نفع ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو
ایک تاجر یہی خدمت انجام دیتا ہے، وہ جہاں تہاں سے منڈی سے دور کے علاقوں سے چیزیں اٹھاتا ہے اور لا کر آپ کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ اس خدمت کا صلہ پائے، چنانچہ وہ نفع بھی کماتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نفع ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بقیت اللہ خیر لکم، ایسی خوبصورتی سے مال کے لیے بھی خیر اور اچھا کام کرنے کے نتیجے کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نہ وہ کوئی برائی کی چیز ہے کہ تم مال کماؤ، اس کے لیے جدوجہد کرو، لیکن جو چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ مال کمانے کا کوئی طریقہ اللہ کے دین یا اس کی قائم کردہ حرمتوں کی پامالی کی صورت میں نہ ہو، اور پھر جب مال کما لو تو اس میں دوسرے انسانوں کا حق مانو، قبول کرو، اعزہ اقربا قریب کے لوگ جو کچھ تمہارے پاس تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو، تو پھر یہ خیر ہی خیر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اس میں ایک حصہ قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق گویا قاری کے فہم پر چھوڑ دیا ہے، اسے کھول دیجئے، ترجمہ یہ ہوگا مجھے سمجھانا ہی ہے، یعنی میری ذمہ داری اتنی ہے اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کھینچ کر لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، جب تک مہلت ہے اس وقت تک تمہیں حق ہے، چاہو تو ایمان کا راستہ اختیار کرو اور چاہو تو اپنے آپ کو بربادی کے حوالے کر دو، لیکن نتیجہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل کے ساتھ نکل آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس میری ذمہ داری اتنی ہے، مجھے سمجھانا ہی تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی میرا کام تبلیغ و دعوت اور انذار و بشارت ہے، یہی پیغمبروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگوں کو کھینچ کر مار پیٹ کر دین پر نہیں لاتے، دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ان کے سپرد کی ہے اس کا ابلاغ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، یہی کام ہے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے تم پر داروغہ نہیں بنایا گیا کہ میں ضرور ہی تمہیں راہ راست پر لے آؤں، یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں دی گئی، بس میں سمجھاؤں گا اور میرے سمجھانے ہی کے نتائج نکلیں گے، نتائج اس کی طرف سے نکلیں گے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ اب یہ بات جب انہوں نے کہہ دی ہے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ گویا اپنا دل نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر اس قوم میں کچھ تھوڑی سی بھی شرافت، تہذیب، سدھرنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ لوٹے گی، پلٹے گی، اور تمام پیغمبر اس موقع پر یہی دعوت دیتے ہیں کہ توبہ کر لو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ تعالیٰ اب بھی معاف کرے گا اور کرم فرمائے گا۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک مہلت تو سب لوگوں کو ملی ہوئی ہے، وہ اس قوم کو بھی ملی ہوتی ہے۔ پیغمبر کے آنے کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہے جو پیغمبر گزارتا ہے، اور اگر کوئی قوم اس کو مار دینے کے درپے نہ ہو جائے تو بالعموم مہلت بہت طویل ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت نوح علیہ السلام کے معاملے میں 950 سال ہو گئی، آخر میں بھی مہلت دی جاتی ہے، اور پھر جب وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ اب خاتمہ ہو جانا ہے تو خاتمے کا فیصلہ بھی اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب ایک ایک شخص نکال لیا جاتا ہے، یا اس کے نکالنے کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، اور آخر میں بھی آ کر پھر 2 دن 3 دن کی مزید مہلت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی قوم سنبھل جائے، جیسے کہ قوم یونس سنبھل گئی، تو اللہ تعالیٰ بہت عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی اب اسی مقام پر آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی داروغہ نہیں ہوں، بہرحال میرا کام سمجھانا تھا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔
یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔